مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سوال جو کتاب مقدس کے مطابق سمجھنے اور سیکھنے ضروری ہیں، سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا کوئی غیر قوم بچہ جو مسیحی گھرانے میں پیدا نہیں ہوا، اگر وہ مر جاتا ہے تو کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا؟ کیا ایک مفلوج شخص ہے، ذہنی طور پر، عقلی طور پر، یا وہ بہرا ہے، اس نے کبھی کلام سنا نہیں، تو کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا؟ ان سوالات کے جواب اس ویڈیو کے اندر ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزو، پہلی بات کہ بچے کے بارے میں مسیح خداوند نے خود کہا، بچوں کی مانند بنو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ ایمان لانے کا تعلق جو ہے وہ انسان کی بلوغت سے ہے، کہ جب انسان اچھے اور برے کی سمجھ کرتا ہے، اور جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، یہ اس کو ذہن کے اندر مکاشفہ مل جاتا ہے قدرتی طور پر، جو کتاب مقدس میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے، اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت سے، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی، یہاں جو آدمیوں لفظ آیا ہے وہ ایسے لوگ ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں، جو اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں، ان کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ یعنی حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں۔ انسان جو بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک خدا کا چراغ روشن ہوتا ہے، اور وہ ہے ضمیر۔ اور کلام میں لکھا ہے ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ لیکن جو بچہ معصوم ہوتا ہے، اس کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، اور وہ اس اچھے اور برے کی پہچان نہیں کرتا، اس لیے خدا، میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی قوم سے ہو، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، اگر بچہ اپنی معصومیت میں مر جائے تو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ اور یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بچہ، چھوٹا بچہ آسمان کی بادشاہی میں جاتا ہے تو ان کو وہاں کون دودھ پلائے گا، کون ان کی پرورش کرے گا، کون ان کی کیئر کرے گا؟ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کے کلام کے مطابق جب ہم پڑھتے ہیں، جب پہلا آدم بنایا گیا تو وہ مکمل طور پر طاقتور شخص تھا اور جوان شخص تھا۔ آسمان کی بادشاہی میں بھی نہ کوئی اندھا ہوگا، نہ کوئی لنگڑا ہوگا، نہ کوئی بوڑھا ہوگا، نہ کوئی چھوٹا بچہ، بلکہ سب جوان ہوں گے آدم کی طرح۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص مفلوج پیدا ہوتا ہے ذہنی طور پر، تو کیونکہ وہ کلام کو نہیں سمجھ سکتا اور اچھے اور برے کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے میں سمجھتا ہوں ذہنی مفلوج جو ہیں وہ بھی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اگر کوئی پیدائشی بہرا ہے اور وہ ساری عمر خدا کا کلام نہیں سنتا، اس کا ذہن ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اچھے اور برے کی وہ پہچان کرتا ہے، تو خدا اس سے یہ امید کرتا ہے کہ وہ مسیح پر ایمان لائے۔ اگر وہ مسیح پر ایمان لائے تو خدا اسے نجات دے گا۔ خدا کا کلام صرف ہم کانوں سے نہیں سنتے، فطرت کے اندر بھی۔ اب میں پڑھوں گا جو حوالہ میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ خدا کا غضب ان آدمیوں کی تمام بے دینی اور ناراستی پر آسمان سے ظاہر ہوتا ہے، جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے ہیں، کیونکہ جو کچھ خدا کی نسبت معلوم ہو سکتا ہے وہ ان کے باطن میں ظاہر ہے، اس لیے کہ خدا نے اس کو ان پر ظاہر کر دیا۔ اب یہاں پر خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ اگر ایک انسان ہے، اس کے باطن میں خدا، اسے نیچر بائبل کہا گیا ہے، یہ نیچر بائبل ہے،
کہ انسان کے باطن میں، وہ کسی بھی قوم سے ہو، فرقے سے ہو، وہ اپنے باطن کے اندر خدا کو، مکاشفے کو سمجھ سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے اس کو نہیں سمجھا اور اس کو نہیں جانا، تو کلام فرماتا ہے کیونکہ ان کی اندیکھی صفتیں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں، یعنی کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ ہم نے انجیل نہیں سنی ہے، ہم پر صلیب کا مکاشفہ نہیں کھل سکا، کوئی بہانہ نہیں، کیونکہ خدا نے فطرت کے اندر ہر چیز ان کے باطن میں ظاہر کر دیا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بالغ ہوتے ہیں، جن کے اندر خدا اپنا مکاشفہ ظاہر کرتا، اگر وہ اس کو رد کرتے ہیں تو خدا انہیں وہاں پر، اب جو ایک بہرا شخص ہے، گو وہ سن نہیں سکتا، لیکن اس کا مائنڈ ٹھیک ہے، اس کا ذہن ٹھیک ہے، وہ بات سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، مگر ان کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور وہ اپنے آپ کو دنا جتا کر بیوقوف بن گئے، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپائیوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اب انہوں نے خدا کی قدرت کو انسان کی یعنی بت بنائے، جانوروں کی صورت پر بت بنائے، مخلوقات کیڑے مکوڑوں کی صورت پر بت بنائے۔ آج افسوس کہ چوہیا جو ہے اس کو بھی لوگ معبودوں کے طور پر مانتے ہیں، سانپ کو بھی معبودوں کے طور پر مانتے ہیں، خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو بنیادی گناہ جو ہے، جو انسان اپنی بلوغت کے بعد سمجھ کر اور خدا کے مکاشفے کو اندر رکھ کر، گو یہ خدا کا کلام جو انجیل مقدس ہے اس تک نہیں بھی پہنچا، لیکن باطن میں خدا کا کلام ظاہر ہے، تو یہ آدمیوں کے لیے ہے کہ جن کو سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اگر معصوم بچے ہیں، تالمود میں بھی ہے کہ جب ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر نکلی تو صحرا کے اندر بچے کو پیاس لگی ہوئی ہے، بچہ پانی مانگ رہا ہے، تو خدا نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ اس بچے کو پانی دیا جائے۔ تو فرشتے نے کہا کہ خداوند تو جانتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر تیری قوم کے لیے مشکلات پیدا کرے گا، تیری قوم کے لیے مصیبتیں پیدا کرے گا، لیکن خدا نے کہا اب اس کی حالت کیا ہے؟ تو فرشتے نے کہا معصومیت کی، معصوم ہے۔ تو خدا نے کہا کہ اس کی اسی حالت کے مطابق اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو بچہ جو ہے، جو اس کی حالت ہوتی ہے معصومیت کی ہے، خدا اسی کے مطابق اس کی زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ اگر کوئی ذہنی مفلوج ہے، وہ کلام کو سمجھ نہیں سکتا، اچھے برے کو سمجھ نہیں سکتا، وہ آسمان کی بادشاہی میں جائے گا۔ اور اگر کوئی بچہ ہے بالکل معصوم، میرا خیال ہے وہ کسی بھی قوم سے ہو، خدا انصاف کا خدا ہے، خدا قوموں کا خدا ہے، خدا امتوں کا خدا ہے، خدا صرف مسیحوں کا خدا نہیں۔ اور جو اگر کوئی بہرا ہے تو اس کے بارے میں ہے کہ خدا اس کو سمجھ دی ہوئی ہے، عقل دی ہوئی ہے، وہ اپنی عقل سے خداوند کو، اس کے کلام کو قبول کر سکتا ہے۔ فطرت کے اندر چیزیں ظاہر ہیں، خدا کا مکاشفہ ظاہر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ بات تو نہایت لمبی تھی، لیکن میں نے اس کو مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کا اور بھی کوئی سوال ہو اس لیکچر کے متعلق بھی تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے، میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ جو شخص کمنٹ میں میرے کیے ہوئے لیکچر کے بارے میں اعتراض کرتا ہے یا کوئی بات خلاف کرتا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ حق میں ہی بات کریں، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ شکریہ۔